چوائس صاحب سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے دوبارہ مذاکرات کی بات کی ہے, لیکن اس اسٹیٹمنٹ میں اور جو پچھلی ہم اسٹیٹمنٹ 4 سال سے سن رہے ہیں, اسٹیٹمنٹ سے آگے بات نہیں بڑھتی ہے, اور نہ ہی کوئی اس کے ہم نے دیکھا خد و خال نظر آئے, نہ کوئی ٹی او آرز نظر آئے. حکومت کے بے اختیار ہونے میں, بااختیار ہونے میں جوابی طور پہ پی ٹی آئی وہی بات کرتی ہے. تو یہ تو معاملہ وہیں رکا ہوا ہے جہاں پہ 2024 کے بعد سے ہے, نہ 1 انچ آگے بڑھا ہے نہ 1 انچ پیچھے گیا. دیکھیے, مذاکرات تبھی ہوتے ہیں جب دونوں طرف کی جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ اس کے لیے تیار ہوں. ہم نے تو ایک نہیں متعدد دفعہ جو مذاکرات کی بات کی ہے, اور ابھی تو پرائم منسٹر صاحب نے آپ نے ان کا ایک کلپ چلوایا ہے, اور ادروائز تو جو ہمارا بجٹ اجلاس تھا اس میں تو پرائم منسٹر صاحب نے براہ راست لیڈر آف اپوزیشن کو خود ان کی کرسی پہ جا کے یہ بات کی تھی کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد لیڈر آف اپوزیشن کے چیمبر میں میں رانا ثناء اللہ صاحب ہم گئے. تو یہ بات بار بار اس لیے بتانی پڑتی ہے کہ اب اس کا جو ریسپانس میں ابھی تو آپ نے سنایا علامہ ناصر عباس صاحب کا کہ انہوں نے فرمایا کہ جی کانسٹیٹیوشن روم میں ہمارے لیے ایکولی ایکسیپٹیبل, بالکل آئیں, آپ تاریخ دیں کہ فلاں تاریخ کو ہم بیٹھنا چاہتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب تشریف لائیں گے, آپ کے ساتھ جتنی آپ کی ٹیم کے لوگ ہیں آپ آ جائیں, ہمارے ساتھ جو ہمارے لوگ ہوں گے ہم بھی بیٹھ جائیں گے. اور ٹی او آرز کوئی نہیں ہے, ٹی او آرز اوپن ڈبیٹ ہے, کوئی پاکستان تحریک انصاف کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس ایشو پہ بات ہوگی اس پہ نہیں ہوگی, اوپن ماحول میں بات ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو بات ہے, اب پہلے جو پی ڈی ایم کا دور گزرا, اس کے بعد پھر ابھی تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں, آدھی مدت تقریباً یہ اسمبلی مکمل کر چکی ہے, اور ابھی تک یہ آنیاں جانیاں ہی لگی ہوئی ہیں, ہم آ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں, ہم اب آئیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ سنجیدگی سے کوئی ملک کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے. اور ہر وقت جو ہے آپ دیکھیں کہ میڈیا کے اوپر اب پتہ نہیں کتنے ٹاک شوز ہوتے ہیں, کوئی 50 60 70 تو ہوتے ہی ہیں, ایک ہی موضوع ہے کہ جناب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں, 10 لاکھ آ رہے ہیں کہ 2 لاکھ آ رہے ہیں, 20 لاکھ آ رہے ہیں کہ 20,000 آ رہے ہیں. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو آپ کا نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم کیا روکیں گے. کوئی پروڈکٹیو گفتگو ہے, اس سے کوئی ملک کو فائدہ ہو رہا ہے, کوئی سسٹم کو فائدہ ہو رہا ہے. اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے تمام وہ چیزیں جن کے اوپر آپ ٹاک شوز میں بات کرتے ہیں, آپ پریس کانفرنسز میں بات کرتے ہیں, ایک تو اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں اور بیٹھ کے ان پہ بات کریں. کیا ہونا چاہیے وہ تو یہ طے کریں. وہ تو کہہ رہے خان صاحب سے ملاقات کریں, وہ تو بڑے کلیئر ہے, تو اس کے بعد ہم آگے مذاکرات کو بڑھائیں گے. آپ کی طرف سے سٹارٹنگ پوائنٹ سمجھ میں میری رائے تو یہ ہے کہ ملاقات جو ہے وہ دھمکیوں سے اور ان چیزوں سے نہیں ہونی. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ بیٹھیں, پرائم منسٹر سے بات کریں. ملاقات اس سے پہلے ہوتی رہی ہے, وہ کس وجہ سے نہیں ہو رہی وہ ان کو بہت بہتر طریقے سے پتہ ہے. قانونی چارہ جو یہ کر رہے ہیں اس سے ملاقات کر لیں, وہ ٹھیک ہے. اگر گورنمنٹ کی فیسیلیٹیشن چاہتے ہیں تو اس کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے. یہ دھمکی ہے, یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر بھی ہے حکومت کی طرف سے ہو سکتا ہے نا, وہ تو آپ کے دھمکی دے رہے ہیں. اگر آپ سنجیدہ ہیں تو آپ ملاقات کرا دیں, مختلف لوگ ان کی مختلف باتیں کرتے ہیں, قائمہ کمیٹی میں واپس آ جائیں گے. تو راجہ ناصر عباس صاحب نے صاف صاف کہہ دیا, دیکھیں بات یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی قائمہ کمیٹیز کی, چونکہ تمام پارٹیوں کی اسمبلی میں اپنی جو ان کی جتنی سیٹیں ہوتی ہیں اس کی ریپرزنٹیشن کی پرسنٹیج کے حوالے سے 38 ہماری قائمہ کمیٹی ہیں, ان کے چیئرمین شپ جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے. اس وقت 10 چیئرمین قائمہ کمیٹیوں کے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. اب ہم انہیں ریکوزیشن کر کے اجلاس بلا کے ان کا کام تو چلا لیتے ہیں, لیکن جو بھی اویلیبل ممبر ہوتے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ چیئر کر لیتا ہے. لیکن وہ 10 چیئرمین جو ہے سرکاری گاڑیوں ان کے پاس ہیں, مراد ساری وہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ کون سا احتجاج کا طریقہ ہے کہ ہم صرف میٹنگ میں نہیں آئیں گے, باقی قائمہ کمیٹیوں سے ریلیٹڈ جتنی ایک چیئرمین کو مراد ہوتی ہیں, اسٹاف ملتا ہے, گاڑی ملتی ہے, ایکسٹرا جو بھی اسے چیزیں ملتی ہیں فیسیلیٹیشن کے لیے, جو کہ ظاہر ہے اسے اپنے آفس ورک کے لیے چاہیے ہوتی ہیں, وہ ساری رکھی ہوئی ہیں. لیکن تو بات یہ ہے کہ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کو چوک کر کے اگر آپ کو کچھ مل سکتا ہے تو بتا دیں, نہیں ملے گا. اور آخری بات میں آپ کو عرض کر دوں, دیکھیں اسلام آباد کیوں آنا ہے بھئی, احتجاج ہے تو وہ ہو سکتا ہے پشاور میں نہیں ہو سکتا, ابھی بس انہوں نے کلیئرٹی سے نہیں بتایا کہ اسلام آباد آئیں گے, ان کو خود بھی نہیں پتا. بات کر رہا ہوں, وہ اشارے کر رہے ہیں کہ جی ہم چوک کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. بھائی کیوں چوک کریں گے؟ یہ پاکستان کا دارالخلافہ ہے, یہاں پہ کسی کی نقل و حرکت پہ کوئی پابندی نہیں ہے. جھگڑا صاحب میرے بھائی ادھر بیٹھے, آپ کے وزیر اطلاع جو ہیں وہ روز یہاں پہ اسلام آباد میں 6 پروگرام نہیں کرتے, بلکہ میں تو حیران ہوں. ایک دن آپ یہ پروگرام میں نے پوچھا, کہتے ہیں جی میں آج میرے 6 پروگرام ہیں. تو اچھا ہے, ان کی ذمہ داری ہے, ان کی منسٹری ہے, لیکن یہ کہ وہ سارے کام کر رہے ہیں نا بھائی. اسلام آباد اس لیے ہے, جتنا ہمارا ہے اتنا آپ کا ہے. لیکن اس طرح نہیں کہ آپ آئیں مسلح جتھے لے کے آئیں اور یہاں پہ انتشار کریں اور اس کو چوک کریں, وہ تو کوئی اجازت نہیں دے گا. 27 تاریخ کو ان کی تحریک کی نوبت آئے گی. میں نہیں سمجھتا, میرا خیال ہے کہ جو ان کے اندر کچھ
سین ایلیمنٹس ہیں وہ ان معاملات کو خوش اسلوبی سے کسی اس طرف لے کے جائیں گے کہ جہاں یعنی انتشار، سڑکوں کے اوپر کسی طرح کا کوئی وائلنس، تشدد، میرا خیال ہے کہ معاشرے کے اندر نا بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. حکومت کے اندر جو سین ایلیمنٹس ہیں وہ چاہیں گے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آئے، اسپیس بنے اپوزیشن کے لیے بھی اور تمام بالکل ہونا چاہیے. ابھی کوئی تقریباً 10 دن پہلے جو ہمارے چیف وپ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے عامر ڈوگر صاحب، ان سے میری ملاقات ہوئی ہے اسپیکر صاحب کے چیمبر میں. یہی باتیں ہوئی ہیں. میں نے ان سے یہ بات کی ہے کہ آپ پرائم منسٹر صاحب کی جو دعوت ہے اسے سنجیدگی سے لیں اور بات کریں، اپنے سینئرز سے بات کریں اور بیٹھ کے بات کرتے ہیں. یہ جو ڈائلاگ کی ہم بات کرتے ہیں اس کے متعدد راؤنڈز بھی ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے پہلی ملاقات میں آپ کو لیڈر آف اپوزیشن بیٹھے اور پرائم منسٹر آ کے بیٹھے. ایک راؤنڈ جو ہے وہ لیول سے شروع کیا جائے، سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کر سکتی ہے، ٹی او آرز طے کر سکتے ہیں، باقی ساری چیزیں طے کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ فلاں چیز ہو تو ملاقات ہو، تب ہم ملاقات کریں گے. وہ بات آپ کنوے کریں پرائم منسٹر سے کو ہم کنوے کریں گے. ٹھیک ہے، مطلب طریقہ کار ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ مطلب دیوار میں ساری مارنا ہے. اور بھی 100 راستے ہیں. جیسے آپ کے اسٹوڈیو سے جناب باہر نکلنے کا راستہ صرف ایک دروازہ ہے نا. آپ ان دیواروں کو ٹکرے مارتے ہیں کچھ نہیں ہوگا. تو آپ میرا خیال ہے کہ یہ وہ جو میں نے کہا نا کہ سینٹی کے ساتھ اور سین ایلیمنٹس کی بات کی ہے، وہ بیٹھ کے ان معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں اور یہ ہو سکتے ہیں. یہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا ملاقات کریں، ہم کمیٹی میں واپس آ جائیں گے. یہ بڑی جائز خواہش ہے، اس میں یہ جائز ایک نقطہ آغاز ہے. لیکن یہی بات پریس کانفرنسوں میں اور ٹاک شوز میں کیوں کرتے ہیں؟ یہ آمنے سامنے بیٹھ کے کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، فیئر انف، بالکل ہم ٹھیک بات ہے. مجھے کہنے میں کوئی یار نہیں ہے کہ ہم اپنی یعنی آؤٹ آف اسکرین ہم سارے بڑے اچھے دوست ہیں آپس میں. ٹھیک بات ہے. ایون ان کے جو ہونا بھی چاہیے کیونکہ آپ نے کامن گراؤنڈ نکالنا ہے. ممبران پارلیمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ میرے لیے اتنے ہی قابل احترام ہیں جتنے میرے اتحادی ہیں. میں اپنی گورنمنٹ چیف وپ بھی ہوں. بس یہ چیف وپ جو میری ذمہ داریاں ہیں، ہر ایک کے ساتھ کوآرڈینیشن، اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر، تو ہمیں کوئی یعنی وہ نہیں ہوتا، کوئی پرابلم نہیں ہوتی، ہم کو چھپ کے نہیں ملتے. یہ تعلقات جو ہیں یہ سیاست میں رہنے چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. ایک دوسرے کو آپ نفرت میں یا ایک دوسرے کو آپ اس اینک سے نہ دیکھیں کہ نہیں ہم نے کسی کے سیاسی وجود کو یا کسی کی سیاست کو یا کسی کے منشور کو برداشت ہی نہیں کرنا. جی میں اس ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا. وہ کیوں نہیں بیٹھ سکتا بھائی؟ ایسی کون سی بات